تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی جو اگلی آیات ہیں ان کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے. سورۃ الحجرات میں الحمدللہ اس سے پہلے 2 نشستیں ہم کر چکے ہیں. پہلی نشست کے اندر ہم نے پہلی 5 آیات کو ڈسکس کیا تھا. میں ان پچھلی 2 نشستوں کی آیات کو کچھ تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی 2 آیتوں کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے. پہلے 5 آیات کے اندر جو احکامات تھے، بنیادی طور پر پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بنیادی قانون کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اگلی 4 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند آداب کا تذکرہ کیا گیا، جن کو ہم آداب نبوی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے ہوئے آواز کو دھیما رکھیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جائیں تو انہیں باہر سے جاہلوں کی طرح آوازیں نہ دو، جس طرح سے وہ بدو یا اعرابی کیا کرتے تھے. اب اس سے اگلی دوسری نشست کے اندر ہم نے تذکرہ کیا تھا چند بنیادی معاشرتی احکامات کا، جن میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ہمیں دیا، کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تم اس کی پہلے تحقیق کر لو، مبادا کہ تمہیں اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے. یعنی بغیر تحقیق کے تم کسی قبیلے پر حملہ کر دو یا کسی کے ساتھ جا کے دشمنی مول لے لو تو یہ چیز تمہیں بعد میں پشیمان نہ کرے. اسی طرح چند اور معاشرتی احکام کا اللہ نے تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب 2 لوگوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو تم ان کے درمیان میں صلح کا باعث بنو. اسی طرح ایمان والوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں تم یہ کوشش ہرگز نہ کرو کہ وہ تمہارا کہا مانے، بلکہ اس طرح سے اکثر معاملات میں تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. آج کی اس تیسری نشست کے اندر ہم 2 آیات کو انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے. ان دونوں آیات کے اندر تین معاشرتی احکامات کا تذکرہ ہے. پہلی آیت، جس کو ہم آیت نمبر 11 کہیں گے کیونکہ پچھلی 2 نشستوں میں 10 آیتیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، آیت نمبر 11 کے اندر جو 3 احکامات ہیں وہ ایسے معاشرتی احکامات ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوتے ہوئے اثر انداز ہوتے ہیں. اور اگلی یعنی 12ویں آیت کے اندر جو 3 احکامات ہیں وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا عمل کیا جائے تو وہ اس متعلق ہیں. ہم بلا تاخیر آج کی نشست کا انشاءاللہ سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اب آیت نمبر 11 کا یہ پہلا حصہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب آیت کے اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا مردوں کی طرف. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ خطاب ہے ایمان والوں سے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محدود کر دیا، یعنی انسانیت کی بجائے صرف ایمان لانے والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اس کی عام سادہ تعریف ہم یوں لے لیں، ہمارا موجودہ معاشرہ اس کی بہت زیادہ زد میں یا لپیٹ میں ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، ہر مزاج کا بندہ، چاہے وہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا طالب علم ہو، کسی دکان پر تجارت کرنے والا ہو، کسی منڈی میں فروٹ بیچنے والا ہو، یا عمومی کسی بھی محکمے کا ملازم ہو، وہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، آج کی زبان میں جگت بازی جس کو کہتے ہیں، تو ہر بندہ جگت بازی کا شکار ہے. اس میں یہ پہلو بڑا اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزاح کی پوری ایک محفل ہوتی. بعض صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں لطیفے سنایا کرتے، آپ خود بھی ہنسا کرتے اور صحابہ کرام لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں ہنس کے. لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ کسی کا مذاق اس طرح سے اڑایا جائے از راہ تمسخر کہ وہ اس کی دل پہ بات چوٹ لگے. یعنی اسلام کے اندر مزاح کی اجازت ہے، لیکن وہ حدود و قیود کیا ہیں کہ جس بندے سے مطابقت رکھتا ہوا مذاق کیا جائے وہ اس کو برا نہ گزرے، اس کی طبیعت پر ناگواری نہ آئے. تو اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے. البتہ ہم اس معاشرے میں مذاق کیا کرتے ہیں
کہ ہم اگلے بندے کی تذلیل کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ جس بندے نے دوسرے کی تذلیل کر دی ہم اس بندے کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کانفیڈنس لیول بڑا ہے، یہ بڑا پر اعتماد ہے، یہ تو بات نہیں کرنے دیتا. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی گروہ تم میں سے کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کیا مطلب؟ کہ کسی کا تمسخر کسی دنیاوی عیب یا کسی ظاہری طور پر کسی عیب کی وجہ سے اڑایا جا رہا ہو، یا غربت کی وجہ سے، یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہو جو اللہ کے نزدیک کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو. جیسے حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو کیا مطلب؟ بعض لوگ شکل و شباہت کے اعتبار سے لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی تمہاری شکل کیسی ہے، تمہارا ناک کیسا ہے، تمہاری آنکھیں کیسی ہیں، تمہارے کان کیسے ہیں، تم چلتے کیسے ہو، تمہارے بازو کیسے ہیں. تو یہ سارا کچھ اڑانا اللہ کی نظر میں تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں. کیا مطلب؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہی نہیں. تو یہ مذاق اڑانا بنتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ ان وجوہات کی بنیاد پہ مذاق اڑائے کہ جی تمہاری یہ چیزیں میرے سے کمتر ہیں، تو یہ بیوقوفی اور حماقت ہے. اب دوسری بات، وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، لوگوں کو مال کا تکبر ہوتا ہے. جی میرا سوٹ بڑا مہنگا ہے، میرا کپڑا جوتا بہت مہنگا ہے، میری گاڑی بہت مہنگی ہے، میرا سٹیٹس، میرا لیول بہت اپ گریڈ ہے، میرا موبائل بہت مہنگا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہے نا. مال کا ہونا اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا. وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اللہ کو کس سے مطلب ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو کیا مطلب؟ یہاں بھی یہی اشارہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہوں، یعنی اعمال کے اعتبار سے یا دلی اعتبار سے جس پر اللہ کی نظر ہوگی تو تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اس لیے ہمیں اس آیت کے مطابق کسی کا بھی تمسخر اڑانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اگلے حصے میں اللہ نے خطاب کیا عورتوں کو. اللہ فرماتا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، یعنی عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب اس آیت مبارکہ میں عمومی قرآن کے جو احکامات ہیں ان کی ترتیب ایسے ہی ہے کہ صرف خطاب عمومی نظریے میں مردوں سے ہی کیا جاتا ہے، اس کے ذیل میں عورتوں کے لیے وہ حکم آٹومیٹکلی ہوتا ہے. لیکن اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو کتنی زیادہ اہمیت دی کہ مردوں کو الگ خطاب کیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا. موجودہ پس منظر میں دیکھا جائے تو موجودہ زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو اس لیے کھول کے بیان کر دیا کہ موجودہ زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح مرد مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یقیناً عورتیں عورتوں کا مذاق بھی اڑاتی ہیں. قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تجھے درست بنایا، فعدلک پھر تیرے ساتھ انصاف کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے چاہا تجھے ویسا بنایا. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے ہاں جس شخص کو اللہ نے جیسا بنایا وہ اللہ کے لیے بڑا پیارا ہے. اللہ کی تخلیق میں کسی کا عیب نکالنا قطعی طور پہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم عمومی طور پر مذاق اسی کو کرتے ہیں جس کا رنگ کالا ہو، جس کا ناک چپٹا ہو، جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں. یہ ہماری طرف سے ظاہری عیب ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فسواک فعدلک، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں درست بنایا، فعدلک تیرے ساتھ انصاف کیا. اللہ کے لیے ہر بندہ رول ماڈل ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی اس تخلیق کا شاہکار ہونے کے ناطے اللہ کے نزدیک جس کو اللہ نے جو شکل دی اللہ کو وہ بڑی پسند ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس کو جس شکل میں بنایا، جیسے ہمیں اچھا لگا ہم نے ویسا اسے بنایا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو اللہ کی تخلیق ہے وہ اللہ کو پسند ہے، تو ہم کون ہیں اس میں نکتہ چینی کرنے والے. تو اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ہمیں ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، یعنی جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، جس سے دوسرے کا دل دکھے، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. اب اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. کتنا خوبصورت خطاب ہے. اپنے آپ کو عیب لگانے کا مطلب کہ جب تم اپنی ملت یا اپنی قوم کے کسی بھی فرد پر کوئی عیب لگاتے ہو، حقیقت میں وہ اس ملت پر عیب لگتا ہے اور وہ ملت اجتماعی طور پر تمہاری ملت ہے. تو گویا کسی پر عیب لگانا ایسے ہے جیسے تم نے اپنی ذات پر عیب لگایا. پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب دوسری نصیحت اس آیت کے اندر کیا ہے؟ کہ
کہ تم اپنے آپ کو عیب نہ لگانے کا مطلب یہی کہ جب کسی پہ عیب لگاتے ہو تو حقیقت میں وہ تمہاری طرف ہی آتا ہے۔ اور تیسری نصیحت اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اب یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہمارے عمومی طور پہ رواج ہے کہ ہر نام کو بگاڑ کر بلایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن یا عبداللہ، اب یہ کتنے خوبصورت اور بابرکت نام ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کا بابرکت نام رکھا ہو، ہم لوگ معاشرتی طور پر اتنے اخلاقی پستی کا شکار ہیں کہ ہم ان سارے ناموں کو بگاڑ کے اس کا کوئی نک نیم نکال کے پکارتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس شخص کو برے لقب سے یا کسی نام کے تھوڑے سے بگاڑ سے پکارا جائے اس کی طبیعت پہ ناگواری نہ آئے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ اگر کسی شخص کا نام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، رسول اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یا صحابہ کرام کے ناموں میں سے ہے، تو پھر اس شخص کو برا لگے یا نہ لگے، پھر بھی ہمیں اس نام کو بالکل صحیح انداز میں پکارنا ہم پہ لازم ہوگا، کیونکہ ان سارے ناموں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کسی بھی ایمان والے کو پکارتے ہوئے ہم برے لقب سے پکارنے سے گریز کریں۔ ہمارے اندر یہ خصلت عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ ہم صحیح نام پکارنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا جو نام ہے اس کا پورا نام پکارا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، جن سے پہلی چیز ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دوسرے پر عیب لگانا یا اپنے آپ پر عیب لگانا، تیسرے نمبر پہ فرمایا ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا۔ ان تینوں باتوں سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اب آیت نمبر 12 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان جو ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی کے بارے میں خام خواہ اپنے دل میں سنی سنائی بات کے مطابق طرح طرح کی باتیں سوچنا اور اس کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دینا، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے گناہ قرار دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک شخص کو کوئی آ کے کسی بھی دوسرے شخص کی خبر دے یا اس کے متعلق کچھ برا بیان کرے، تو وہ بغیر تحقیق کے اس کے متعلق طرح طرح کے خیال اپنے ذہن میں گھڑنا شروع کر دے، تو اس چیز سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ گویا کہ پہلی یا 11ویں آیت جو پچھلی ہم نے بیان کی، اس کے اندر 3 ایسی چیزیں تھیں جو آمنے سامنے کی تھیں، یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے تو آمنے سامنے ہو کے اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے پر عیب لگانا تو وہ سامنے ہونے کا ہی عمل ہے۔ تیسرے نمبر پہ برے القابات سے پکارنا تو وہ بھی حاضر یا سامنے ہونے کا عمل ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر 12ویں آیت کے اندر جو 3 خصلتیں ہیں بری، ان تینوں کا تذکرہ ہے پیٹھ پیچھے والا، کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسا گمان کرنا جو اس کے اندر نہ ہو، یا ایسی چیزیں سوچنا کہ بدگمانی کا عنصر پیدا ہو جائے۔ اب اس آیت میں اس آیت کے اس حصے میں بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی میں گشت فرما رہے تھے۔ رات کے وقت آپ نے ایک گھر کے اندر روشنی دیکھی، ایک گھر کے اندر آپ نے جب روشنی دیکھی تو آپ دیوار پھلانگ کے اندر گئے اور آپ نے جا کے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ شراب باندی اور ڈانس کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے عذراہ افسوس فرمایا کہ اف ہو، میں نے یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ اس بوڑھے نے کہا میری ایک غلطی اور امیر المومنین آپ کی 3 غلطیاں۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بتاؤ میری کون سی غلطی؟ اس نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو، کسی ایمان والے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ آپ نے مجھ سے اجازت لی، آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے کے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، آپ نے مجھے سلام کیا۔ تیسرے نمبر پہ کہا یہی قرآن کی آیت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، تو آپ نے میرے بارے میں بدگمانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکلے، اور ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ پوچھتے رہے یا امیر المومنین بتائیں تو صحیح کیا ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی وصف ہے جو ایک ایمان والے میں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ کیا مطلب؟ کسی کو گناہ کرتا دیکھو بھی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے ذہن میں 70 ایسی وجوہات بہانے تلاش کرو کہ اس کو یہ مجبوری ہوگی تو اس وجہ سے اس نے کیا۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم کسی کو گناہ کرتا تو دور کی بات، گناہ کی طرف شک شبہ یا شبے کی بنیاد پر بھی ایسے الزامات لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، جو بہتان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے
ایمان والا ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی سے بچیں۔ اس 12ویں آیت کے اندر پہلی نصیحت ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ لگانے سے بچو۔ کیا مطلب؟ اسلامی ریاست کے طور پر تو بعض ادارے ایسے ان کا قیام ہی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر مختلف نمائندے رکھے جاتے ہیں جو اس حکومت کے لیے یا اسلامی ریاست کے لیے جاسوسی کر کے حکومت کو آ کے مختلف لوگوں کی خبریں دیتے ہیں، وہ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہاں ولا تجسسوا کا مطلب انفرادی یا افراد کی سطح پہ ایسا حکم ہے کہ ایک سنگل پرسن کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں جا کے ٹوہ لگا کے اس کی خبر گیری کرے، اس کے بارے میں مختلف خبریں تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت نے انفرادی سطح پر اس چیز سے ہمیں منع فرمایا، چاہے وہ ایک ریاست یا ملت کے فائدے کے لیے اگر چاہے کوئی ادارہ بھی ہو تو اس کو اجازت یا گنجائش ہے، لیکن انفرادی سطح پہ کسی کی ٹوہ میں رہنا اور ایسی باتیں سوچنا کہ یہ دو بھائی 30 سال سے کاروبار کریں، ان کے درمیان میں کوئی لڑائی کیوں نہیں ہو رہی، یہ 30 سال سے ایک گھر میں رہے نا تو ان کے درمیان میں ایسا کیا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس سے ہمیں اسلام نے یا شریعت نے یا قرآن نے منع کیا، اور یہ دوسری بڑی خصلت ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت کرنے سے بچو، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ ہمارا معاشرہ پورے کا پورا اس چیز میں الجھا ہوا ہے، ہماری گھر کی نچلی محفلوں میں بھی جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے، جو گفتگو کا عنوان ہے، وہ غیبت ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دو لوگ جہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں وہ کسی تیسرے کی برائیوں کا تذکرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب منع کیا جائے تو آگے سے کہتے ہیں ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، یہ چیزیں اس میں ہیں تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے مسلمان کسی ایسے بھائی کی وہ برائی کا تذکرہ کریں جو اس میں ہے، وہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہوگا، اور بہتان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیبت سے بھی بچیں، اور غیبت میں ہر بندہ ملوث ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ مدارس والے ہیں، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی والے ہیں، چاہے وہ عمومی گھروں میں رہتے ہوئے، بازاروں میں رہتے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، جہاں پہ بھی دو لوگ بیٹھے ہوں ان کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ کسی تیسرے کے عیب نکالنے پہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، یہ اس وقت ہمارا معاشرہ اس غیبت کے بڑے گناہ میں ڈوب چکا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس غیبت کی مزید تشریح فرمائی اور فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اب یقینی بات ہے کہ غیبت کا مطلب جب کسی کی بھی آپ برائی اس کی پیٹھ پیچھے کریں گے، وہ ایک عنصر یہ بھی برائی کا ہے کہ وہ اپنی اس برائی کو سن نہیں پا رہا، اور اگر سنیں تو وہ ایٹ لیسٹ کم از کم اس کا دفاع تو کرے، وہ آپ کو اپنی صفائی تو پیش کرے۔ اس کی غیر موجودگی میں کرنا تو ایسے ہے جیسے اس کی لاش پر بیٹھ کے اس کی بے حرمتی کرنا، یعنی اس کو خبر ہی نہیں، آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کریں۔ تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کے ایسا بیان کرنا جو اسے ناپسند گزرے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کو تشبیہ کس طرح سے دی سمجھانے کے لیے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ ایسے ہے کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور فرمایا کہ یہ تمہیں بڑا برا لگا، تم کراہت کرتے ہو اس سے۔ اگر اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تمہیں کراہت آتی ہے تو کسی دوسرے کی غیبت سے بھی ایسے ہی کراہت آنی چاہیے، تمہیں یہ بھی ایسے ہی برا لگے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تشبیہ کیسی دے کے سمجھایا کہ یہ ایمان والے بچ جائیں۔ مدینہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ دو عورتوں نے قے کی اور ان کی قے میں گوشت کی بوٹیاں نکلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے غیبت کی ہے۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی غیبت کی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی دو چار لوگ اکٹھے ہوں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں، نہ کہ کسی تیسرے کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے اس غیبت کے زمرے میں آ جائیں جو اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ یا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر برے کام سے بچنا، ہر نیک کام کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ پچھلی 6 چیزیں اللہ نے بیان کی 2 آیتوں میں۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ پہلی چیز، اس سے ہم نے بچنا ہے، مذاق اڑانے سے بچنا ہے۔
دوسرے نمبر پہ فرمایا ایک دوسرے اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ. کیا مطلب؟ جب کسی پر آپ عیب لگاتے ہو تو ویسے ہی جیسے آپ کی ملت کے فرد پر لگا تو اپنے آپ پہ عیب لگانا ہے. تیسری بات سے بچنا، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بچو. ہم نے کسی کا کوئی غلط نام نہیں پکارنا. چوتھے نمبر پہ فرمایا کسی کے بارے میں بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. پانچویں نمبر پہ فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے پیچھے کوئی اس کی ایسی خبر تلاش کرنے میں نہ لگو جو وہ نہ چاہتا ہو کہ آپ کو معلوم ہو. اور چھٹے اور آخری نمبر پہ فرمایا کہ غیبت سے بچو. اب یہ 6 چیزیں جس کے اندر جس کا پہلے جس کو معلوم نہیں تھا وہ اللہ سے ڈرتا ہوا ان کو اختیار کرے. ان اللہ تواب الرحیم کا مطلب کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، یعنی اس سے پہلے غفلت میں، بے دینی میں، لا علمی میں ہم سے اگر ان 6 بری خصلتوں میں سے کچھ صادر ہوا اس کے اللہ سے معافی مانگے. اور معافی مانگنا کیا ہے؟ اس کام کے متعلق کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا یا اللہ اس کے لیے ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کا یہ پکا ارادہ کہ میں آئندہ انشاءاللہ بچنے کی پوری کوشش کروں گا. تواب الرحیم، اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، یعنی اس سے پہلے جو نا آشنائی میں تم سے ہوا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے ان خوبصورت پیغامات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی نشست اور اس سے اگلی آیات کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.